یہ قرآن کی محبت میں، سننے کی محبت میں، پڑھنے کی محبت میں اس طرح قائم رہا ہے تو اللہ ان دونوں کی شفاعت کو قبول فرمائے گا، اور رمضان اور قرآن جس کے حق میں شفاعت کریں گے اللہ انہیں جنت کا داخلہ عطا فرمائے گا۔ تو رمضان قرآن کا گہرا تعلق، اور ہمارے یہاں بھی الحمدللہ کثرت سے قرآن کی تلاوت ہوتی ہے اور ہونی چاہیے، بلکہ جتنے بھی افراد ہیں ہمیں رمضان سے پہلے اس تیاری میں، آدمی کا کوئی سیزن آ رہا ہو، کاروباری سیزن آ رہا ہو تو گھر والے بھی بیٹھتے ہیں، بڑے بچے سب بیٹھ کر ایک پلاننگ کرتے ہیں، والد اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر ایک پلاننگ کرتے ہیں، بھائی بھائی آپس میں مل کر بیٹھتے ہیں کہ ہمیں کرنا کیا ہے۔ تو اس سیزن کو اور اس کے اہداف کو حاصل کرنے کے لیے اتنی کوشش کرتے ہیں۔ تو رمضان یہ ہمارے لیے نیکیوں کا، مغفرت کا، بخشش کا یہ وہ سیزن ہے، تو ہمیں بھی اس کے آمد سے ہی پہلے وہ تیاری کرنی ہے، اور ذہنی طور پر اپنے آپ کو یہ تیار کرنا ہے کہ رمضان شریف کی تو آمد ہے، ہم نے رمضان ایسے گزارنا ہے جیسے اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہے۔ رب نے رمضان دیا تو مقصد عطا فرمایا، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ، تقوی اختیار کرو۔ تقوی انسان کا اپنے آپ کو ایسی ہر اس شے سے بچانا، ہر اس شے سے اپنے آپ کو دور رکھنا جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کا سبب اور ذریعہ بن جاتے ہیں۔ اب وہ کفر، شرک، گمراہی، یہ جو عقیدے کی باتیں ہیں کہ ان میں سے اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچانا کہ جو انسان کو گمراہیت یا کفر اور شرک میں مبتلا کرتے ہیں، پھر حرام کاموں سے بچانا، پھر مکروہات سے بچانا، اور اس کا ادنا درجہ یہ بھی ہے، یعنی اعلیٰ ترین جسے کہیں، بظاہر کام تو وہ مختصر ہوں گے لیکن آدمی شبہات سے بھی اپنے آپ کو بچا کر اس درجے کا تقوی اختیار کر لے کہ جو روزے کے مقاصد ہیں کہ تم پر روزے فرض کیے گئے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ یہ تقوی کا حصول کیسے ہوگا؟ یہ تبھی ہوگا جب روزے کے تقاضے پورے کیے، روزہ رکھے انسان اور اس کے تقاضے پورے نہ کرے۔ اس آدمی نے کھانے پینے کا روزہ رکھا، روزہ فقہی طور پر اسے کہتے ہیں کھانا پینا، حق زوجیت کے معاملات کو صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک ان سے اپنے آپ کو روکے رکھنا، ایک خاص نیت کے ساتھ یہ روزہ کہلاتا ہے۔ آدمی ایک نیت کر کے کہ میں نے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانا پینا یہ کچھ نہیں، اور حق زوجیت ان سے اپنے آپ کو روکنا روزہ ہے، فقہی طور پر یہی روزہ ہے اور یہی روزے کی تعریف ہے۔ اب یہ ایک ہے فقہی طور پر روزہ ہو جانا، اور ایک پھر خاص لوگوں کا روزہ ہے، نیک لوگوں کا روزہ ہے، وہ صرف کھانے پینے پر نہیں بلکہ اپنے آپ کو گناہ کے کاموں سے بچا کے رکھنا، ہر اس کام سے بچانا جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کا سبب اور ذریعہ بن جائیں، تو وہ ان تمام چیزوں پر ان سے بچا کر اپنے آپ کو رکھتے گئے تاکہ ہمارا روزہ وہ کامل طریقے سے وہ روزہ پورا ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ کوئی رکھے اور جھوٹ کہنا، غلط بات کہنا، یہ گناہ کے کام کرنا، یہ وہ سب چیزیں وہ نہیں چھوڑتا اور روزہ بھی رکھتا ہے، فرمایا اللہ کو کوئی حاجت نہیں ہے اس کی کہ وہ بھوکا رہے اور پیاسا رہے، کیونکہ مقصد ہی بہت ہو گیا۔ مقصد یہی ہے روزے کا کہ آدمی اپنے آپ کو گناہ کے کاموں سے بچائے اور نیکیوں کی طرف اپنا شوق ذوق۔ میں اس کر رہا تھا قرآن تو نبی پاک علیہ السلام جبریل امین کے ساتھ قرآن کا دور فرمایا کرتے تھے۔ آج حافظ قرآن دور کر لیں لیکن صرف حافظ ہی کرتے ہیں، بعض دوسرے بہت کم لوگ ہوں گے
کاش ایسی دوستیاں جوڑیاں ایسی بھی بن جائیں کہ قرآن کی اس سنت کی ادائیگی کے لیے آدمی کسی کے ساتھ یہ دوستی کرے کہ تم مجھ سے قرآن کا دور کرو، ایک رکوع میں تمہیں سناتا ہوں، ایک رکوع تم نے مجھے سنانا. ایسی کسی کے ساتھ دوستی ہو جائے کہ قرآن کا دور یوں ہو، ناظرہ پڑھ کر بھی آپ دیکھ کر بھی دور کریں، غلطیاں بھی دور ہوں اور دور کی وہ برکتیں بھی نصیب ہو جائیں. یہ انداز اپنانے چاہیے. لیکن یہاں پر یہ بھی میں عرض کروں کہ مین جو کام رمضان کے ہیں، تراویح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا. پہلا دن رمضان کی پہلی شب آئی تو اتنی طویل نماز پڑھائی. صحابہ میں سے چند جو مدینے کے بالکل قرب میں تھے وہ آئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دوسرے دن آیا تو صحابہ نے مشہور کر دیا کہ تم لوگوں تک بھی بات پہنچائی کہ رات کو ہمیں حضور نے کتنی طویل نماز پڑھائی. یعنی صحابہ خوش ہوتے تھے. دوسرا دن آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مسجد میں تو بہت مجمع لگ گیا، بہت زیادہ لوگ آ گئے، آپ نے نماز پڑھا دی. لیکن جیسے ہی تیسرا دن آیا تو پھر جن کو خبر نہیں پہنچی تھی ان تک بھی خبر پہنچی تو اور لوگ آ گئے. اتنے لوگ کثرت کے ساتھ مسجد میں آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر نماز پڑھا دی. اب اگلا دن جب آیا تو اتنی کثرت ہو گئی کہ دور دور سے بھی آنے لگ گئے کہ حضور نماز پڑھاتے ہیں اور طویل نماز پڑھاتے ہیں. یہ صحابہ کے ایک شوق تھے کہ امامت حضور فرما رہے اور قرآن سنا رہے اور طویل نماز پڑھا رہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز پڑھائی اور حضور اپنے حجرے میں چلے جاتے. آپ حجرے میں گئے، صحابہ انتظار میں، یہاں تک کہ کوئی حجرے کے قریب جا کر کھانسی کرتا ہے، کوئی آواز نکالتا ہے تاکہ پتہ چلے کہ ہم باہر موجود ہیں. اور یہ بات یاد رکھیں، نبی پاک علیہ السلام کا ادب ایک قرآن نے یہ بیان فرمایا ہے، ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اکثرهم لا يعقلون، کہ جو حجروں کے باہر سے آپ کو آواز دیتے ہیں وہ شعور والے نہیں، عقل والے نہیں. یعنی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر اپنے حجرے میں ہوں تو اب کسی کے لیے الاؤ نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دے کر بلا کر باہر بلا لے کہ ہمیں کام ہے، یا ہمیں آپ نماز پڑھا دیں، یا ہمیں آپ یہ مسئلہ بتا دیں. اس کی اجازت نہیں. شروع میں لوگ آواز دے کے بلا کر، لیکن اللہ پاک کو یہ انداز یہ پسند نہ آیا تو منع فرما دیا. فرمایا نہیں، محبوب حجرے میں اب کوئی آواز نہیں دے گا. پھر کیا کریں گے؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ. صبر کر کے بیٹھے رہیں یہاں تک کہ میرا محبوب اپنی مرضی سے باہر تشریف لے آئے. آواز نہیں دینی. اب کسی نے کھانسی کی، آواز تو دے نہیں سکتے تھے. کھانسی کی، کوئی آواز آپس میں گفتگو کر رہا ہے، ہماری آواز حضور سنے باہر آ جائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہ لائے یہاں تک کہ صبح صادق اور فجر کا وقت ہو جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور پھر فرمایا، میں نے تمہاری کھانسی کی آواز کو بھی سنا ہے، تمہاری آپس کی گفتگو کو بھی سنا ہے، تو میں قصداً آج باہر نہیں آیا. کیوں؟ ارشاد فرمایا کہ مجھے خوف یہ لگا کہ جتنے شوق ذوق سے اتنے لوگ جمع ہو کر تراویح پڑھ رہے ہیں تو کہیں یہ فرض ہی نہ ہو جائے نماز. پہلے 5 نمازیں جو فرض ہیں اب یہ بھی فرض کے درجے پہ نہ ہو جائے. یعنی فرض کے درجے پر ہوگی تو پھر اس کو چھوڑنے والا فرض کو چھوڑنے والا کہتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا اور فرمایا کہ میری سنت باقی رہے، سنت باقی رہے. البتہ اب تم یہ تکلفات جو دور دور سے آنے والے ہیں اس وقت ہر ایک کے لیے آسان نہیں تھا پہنچنا. تو فرمایا کہ اب میں نماز جماعت سے نہیں پڑھاؤں گا، یعنی اکیلے اکیلے تمہیں پڑھنی ہے، تاکہ وہ جو دور سے اس نیت سے آ رہے تھے تو وہ زیادہ تکلیف میں نہ آئے، وہ بھی اپنے اپنے طور پر نماز کو ادا کریں. پھر نبی پاک علیہ السلام نے بقیہ اپنی حیات طیبہ میں آپ نے اسی طریقے سے اکیلے اکیلے تراویح کی نماز کے بارے میں فرمایا اور یوں ہی نماز ادا ہوتی رہی.
نماز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تراویح روزے یہ 2 ہجری کے اندر 10 شعبان المعظم کو روزے فرض ہوئے، 2 ہجری 10 شعبان، اور اب یہ جو بقیہ حضور اسلام کی حیات طیبہ کے سال تھے تو پھر وہ اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہا، اور یہاں تک کہ نبی پاک علیہ السلام نے دنیا سے وصال فرمایا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور آپ خلیفہ بنے۔ آپ نے بھی کہا جیسے سلسلہ چلتا ہوا آ رہا ہے ویسے ہی سب اپنے اپنے طور پہ تراویح کی نماز کو ادا کریں، تو یوں ہوتا رہا یہاں تک کہ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو آپ نے پھر اصحاب کو جمع کیا اور کہا کہ کیوں نہ ہو اب ہم جماعت کا اہتمام کر لیں، کیونکہ میرے کسی عمل سے امت پر کوئی مزید فرض تو نہیں پڑے گا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا، اب ہم لوگوں کو ایک جگہ جمع کر کے کسی ایک کاری کے پیچھے کھڑا کرتے ہیں اور وہ قرآن سنائیں اور یوں سب جمع ہو جائیں۔ تو صحابہ نے اس رائے کو پسند کیا اور اجتماعی طور پر جماعت کے ساتھ تراویح کی نماز کا یہ آغاز ہوا، یعنی آغاز تو شروع سے اصل تو تھی مگر جماعت باقاعدہ جو شروع کی وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، قربان جائے نبی پاک علیہ السلام کی ایک حدیث پر اور حضرت عمر کے اس عمل پر۔ حضور اسلام نے فرمایا دین میں کسی نے اچھا طریقہ ایجاد کیا تو جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے سب کی تعداد کے برابر شروع کرنے والے کو اللہ ثواب عطا فرمائے گا۔ اچھا طریقہ کوئی ایجاد کرے اور فرمایا جتنے لوگ عمل کریں گے ان کو تو اپنا ثواب ملے گا، ان کی تعداد کے برابر ثواب ادھر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتنا اس زاویے سے ثواب، اگر جماعت نہ ہو تو آج ہم بھی اپنی حالت دیکھیں تو کون ہم میں سے الگ الگ 20 رکعتیں روزانہ پڑھے پھر قرآن اس پہ پڑھے، بہت ایک مشکل معاملہ ہے۔ صلاۃ التسبیح کو دیکھ لیجئے کہ نماز صلاۃ التسبیح جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ترغیب تو یہ بھی تھی کہ تم میں سے ہو سکے تو روزانہ اسے پڑھو، صلاۃ التسبیح کی نماز روزانہ ہی پڑھو۔ اچھا روز کی صورت والی نہیں ہے تو ہفتے میں ایک دفعہ پڑھ، نہیں ہے تو مہینے میں، پھر نہیں تو سال میں، اور آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا بھی نہ ہو سکے تو زندگی میں ایک بار تو پڑھ لیجیے۔ اب یہ جماعت ہوتی ہے تو شب برات میں پڑھ لیتے ہیں، شب قدر کی صورت میں، تاک راتوں کی صورت میں اس نماز کو پڑھ لیتے ہیں۔ تو اجتماعیت کی ایک اپنے فوائد ہیں اور اس کی برکتیں بھی نصیب ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو تراویح کے لیے تیار کرنا ہے اور یہ ذہن بنا لے کہ مجھے تراویح کی نماز یاد رکھیں کہ یہ سنت مبارکہ سنت مؤکدہ ہے۔ تراویح کی نماز سنت مؤکدہ ہے اور سنت مؤکدہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص ایک آدھ بار چھوڑے تو برا کیا اور اگر چھوڑنے کی عادت بناتا ہے تو گناہگار ہو جائے گا، گناہگار ہوگا۔ سنت مؤکدہ کا درجہ تراویح کی نماز بھی یہی ہے، مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے، ان کے لیے بھی سنت مؤکدہ ہے، لیکن یہ ہے کہ عورتیں اپنے گھروں میں پڑھتی، ان کو گھر میں ہی پڑھنی نہ، وہ سورہ اخلاص سے پڑھیں، آخری 10 سورتوں سے پڑھیں، کس سے پڑھیں؟ مرد مسجد میں پڑھتے ہیں ثواب زیادہ پاتے ہیں، لیکن تراویح کی جماعت یوں ضروری نہیں، یہ بات یاد رکھیں۔ اگر کوئی شخص ایسا مجبور ہے کہ وہ تراویح جماعت سے نہیں پڑھ سکتا تو سنت نہ چھوڑے، یعنی وہ یہ نہ کرے کہ تراویح کو بالکل ہی چھوڑ دے۔ آپ رات کے وقت پڑھ سکتے ہیں، صبح سحری کا وقت ختم ہونے تک تراویح کا وقت موجود ہے، اور یہی مشورہ آپ گھر پہ جا کر اپنے گھر کی خواتین کو، بیویوں کو، بچوں کو اور بچیوں کو، اپنی ماں بہن کو یہ پوری بات اس طرح کلیئر سمجھا دے کہ رات میں اگر نہیں پڑھ سکے تو صبح سحری تک اس کا وقت ہے، یہ نہ ہو کہ اس کو ترک کر رہے ہو۔ تو اگر رات میں کسی سے چھوٹ جائے نہیں پڑھ پائے تو رات میں کسی وقت اگر آدھی رات میں پڑھتے ہیں، صبح سحری میں پڑھتے ہیں، تو یہ تراویح کی نماز کو ادا کرنا ہے۔ تو ایک تراویح کے لیے اپنے آپ کو بیسک جو ایک عبادات میں سے یعنی ایک ایکسٹرا عبادت ہے وہ نماز تراویح کی ہے، ان کو ہم نے ادا کرنا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ قرآن کی تلاوت کرنے کو اپنے کچھ آداب میں شامل کر کہ میں نے اگر رمضان شریف میں
اگر ممکن ہو کسی کے لیے تو 10 دن کے اندر ایک قرآن ختم کرے، 10 دن میں ایک قرآن، اور جو اگر چلتے جائیں تو رمضان شریف کے اندر 3 قرآن پاک کا ہدف بآسانی آدمی یہ حاصل کر سکتا ہے۔ اگر 2-3 نمازوں میں بعد میں 20-20 منٹ بیٹھ کر یہ تلاوت کر لے تو بآسانی رمضان شریف میں 3 قرآن پاک ختم ہو سکتے ہیں، 3 قرآن پاک، اگر کوئی ہدف نہیں ہو۔ مجھے یاد ہے 2015 میں میں حج کے موقع پر ہمارا 21 دن اسٹے تھا مکہ مکرمہ میں، ہم شروع میں چلے گئے تھے کافی، 21 دن میں 21 دن جب ہم وہاں رہے تو تقریباً جب 19 دن گزرے تھے تو ایک سید صاحب تھے لانڈی کے رہنے والے، عام آدمی تھا، میرے پاس میرے روم میں آئے کہ مفتی صاحب آپ میرے ساتھ آ جائیں نا، تو ہم نے وہاں اصالہ ثواب کی دعا کرنی ہے، تو آپ کعبہ شریف کے پاس وہاں جا کر میرے ساتھ آپ چلیں، تو ہم نے دعا کرنی اور اصالہ ثواب کرنی۔ میں نے کہا اچھا، شاہ صاحب تھے، میں نے کہا بالکل آپ کے ساتھ چلیں۔ میں نے ان سے پوچھا شاہ صاحب کیا اصالہ ثواب کرنا ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ وہ سب 19 دن ہمیں ہو چکے اور میرے آج 14 قرآن ختم ہو چکے، 14 قرآن پاک ختم ہو چکے ہیں۔ تو 2 دن ہم نے مزید مکہ مکرمہ رہنا ہے، تو پھر آپ بھی کہیں مصروف ہو گئے، ادھر کوئی اور نشستوں کا سلسلہ ہوا، تو میں کہتا ہوں آج یہی سال ثواب کر دیں، 14 قرآن پھر بقی۔ میں نے تو ان کے ہاتھ چومے، یار 19 دن میں، اور میں خود شاہد ہوں، گواہ ہوں اس آدمی کا، کتنی قرآن سے محبت تھی کہ اگر 3 وقت کا کھانا پیکج میں ہے بھی تو وہ کبھی 1 وقت میں آ رہے ہیں، یا کبھی ہوا زیادہ 2 وقت میں آئے، 3 وقت میں کبھی آئے نہیں ہوٹل کی طرف، بہت بمشکل 2-2.5-3 گھنٹے آرام کیا پھر چلے گئے، پھر پورا دن ادھر واپسی پلٹنا ہی نہیں ہے، نہ ہوٹل میں آنا ہے، نہ کسی سستی کا شکار ہونا ہے، اور یہ بھی کسی کو نصیب ہوتا ہے۔ جانے والے شوق تو سب رکھتے ہیں، رمضان میں بھی بہت شوق رکھتے ہیں، جانا چاہیے، اللہ پاک حاضری عطا فرمائے، لیکن دل میں یہ جذبات اور محبت اور عبادت کے شوق پیدا کر کے وہاں جانا یہ کسی کو نصیب ہوتا ہے، ورنہ تو کئی ایسے بھی ہیں، بد نصیبی کہوں گا، کہ وہاں پہنچ کر بھی ان کی نمازیں قضا ہو رہی ہوں۔ وہاں مدینے میں رمضان کے شوق میں کہ رمضان میں مدینہ دیکھیں اچھی بات، لیکن وہاں جا کر بھی وہ تراویح بھی چھوڑ رہے ہوں، وہاں جا کر تلاوت بھی چھوڑ رہے ہوں، وہاں جا کر نمازیں بھی قضا ہو رہی ہوں، وہاں یہاں سے زیادہ آرام ہو رہا ہو، اور بس ہوٹل سے باہر نکلنے کو دل نہ کرے، اللہ اکبر۔ یہ کیفیات عموماً ایک کہیں کہ ایک تعداد کی یہ وہاں جا کر بن جاتی ہے۔ تو جب عبادت کا ایک ذوق شوق وہ پیدا ہو جائے تو میرے بھائیوں پھر اس طرح کی بھی کئی مثالیں ہیں کہ جو وہاں بھی حاضری دیتے ہیں تو بھی قرآن کے ساتھ ایسا دل لگا کر